اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ حمد و صلاۃ کے بعد وہ چونکہ رمضان المبارک اب اختتام پذیر ہے، آخری ایام میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، کل تو صبح درس نہیں ہو سکے گا کیونکہ رات کو بھی کچھ ہونا ہے، 2-3 دروس صرف باقی ہیں۔ اس میں آج کے حوالے سے ہم نے انتخاب کیا ہے زبان کا شر یا زبان کی آفتیں۔ رات اعتکاف والوں میں اور نماز عشاء کے بعد اس سلسلے میں اختصاراً کچھ کہا گیا۔ وہ اگلے دن ساری بیماریاں ڈیٹیل کے ساتھ تو دل کے حوالے سے نہیں ہو سکی ہیں، لیکن اس میں کافی کچھ ہو گیا ہے، تکبر، ریاکاری، بخل، حسد، کینہ، غضب وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح انسان اپنی زبان سے بھی ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جو بعض گناہ کبیروں میں شامل ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں شامل ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صغیرے ہیں لیکن وہ بھی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ اب ہر بندے کو رب تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی، اور زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اگر کسی گونگے سے پوچھے نا، جو کلام نہیں کر سکتا، کہ زبان کے کتنے فائدے ہیں اور انسان کی خواہشات کی کس طرح یہ زبان ترجمان بنتی ہے، اور یعنی ایک گونگا آدمی ہے، اس نے اشارے سے کسی کو کچھ سمجھانا ہے تو اس کی کوئی سکریسی نہیں ہوگی، کوئی وہ اس میں اپنا وہ راز نہیں رکھ سکے گا۔ وہ جب اشارہ کرے گا تو ممکن ہے 10-20 آدمی جتنے لوگ ہیں وہ اس کے اشارے سے سارے ہی سمجھ جائیں۔ تو یہ زبان یہ حقیقتاً یہ دل کی ترجمان ہے، یعنی یہ اپنا انسان کے اندر یہ قوت شامہ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ ان کا بھی ایک دائرہ کار ہے عمل کا، لیکن کان صرف سننے کی حد تک ان کا اختیار یا ورک ہے۔ جو چیزیں سننے کے زمرے میں نہیں آتی، آوازوں سے خارج ہیں، ان کان کا ان سے تعلق نہیں ہے۔ اس طرح آنکھیں ہیں، وہ صرف محسوسات یا جو چیزیں دیکھی جانے کے قابل ہیں وہ صرف انہیں دیکھ سکتی ہیں، اور بقیہ پر ان کا اختیار نہیں۔ اسی طرح یہ چھوئے جانے کے متعلق ہے۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کے تقریباً سارے احوال کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر کان نے کوئی گفتگو سنی تو اس کی ترجمانی بھی زبان کر سکتی ہے، آنکھوں نے کچھ دیکھا حسن یا قبح اس کی ترجمانی کر سکتی ہے، اور جو کچھ یہ ترجمانی کرتی ہے اس کا اثر دل پر جا کر ایک نقش کی صورت میں وہاں جا کر محفوظ ہو جاتا۔ اگر یہ یعنی زبان اگر کوئی اچھی ترجمانی کرتی ہے تو اچھی صورت ہوگی، اور بری اگر کوئی ترجمانی کرتی ہے تو بری وہ اس کی صورت ہوگی، اور جیسی جو کچھ یہ کرتی ہے اس کا دل پر ایک اثر بھی مترتب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھے کہ کوئی آدمی اگر یہ جزا فضا کے کلمات کہتا ہے یا تضرع گریہ وزاری کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اس کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر خوشی یا نشاط کے کلمات کہتا ہے تو اس کی بھی دل پر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا دل پر ایک اثر ہوتا، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا تو اس جھوٹ کا بھی اثر دل پر ہوتا۔ یوں سمجھیں کہ دل ایک آئینے کی مانند ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی شکل وہ بگڑ جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اگر آئینہ ٹیڑھا ہو تو اس میں شکلیں بھی عمومی طور پر ٹیڑھی نظر آتی ہیں۔ اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں جھوٹے آدمی کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں، کہ وہ یہ خواب ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک آئینے کی مانند ہے۔ تو عالم امثال میں سے کوئی ایک دوسری دنیا ہے جس میں ہر ایک چیز کا ایک وجود مثالی ہے، وہ وہاں سے اسے دکھایا جاتا۔ اگر وہ ٹیڑھا ہوگا تو وہ ڈائریکٹ وہ صحیح طور پہ وہ اس کی وہ پکچر نہیں لے سکے گا، اور جو وہ دیکھے گا وہ عمومی طور پر وہ خراب ہوگی۔ تو یہ جھوٹ کا اثر انسان کی اس دل پر بھی یہ ہوتا ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد بڑا خوبصورت استدلال، بڑا مزہ آیا مجھے پڑھ کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیرا آئینہ ٹیڑھا ہو گیا دل کا، اور قیامت کے دن
رب تعالیٰ نے جو تجھے دیدار کی دولت عطا فرمانی ہے تو اسے بھی حاصل نہیں کر سکے گا صرف کسی زبان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جو ساری لذتوں میں آخرت میں سب سے بڑی لذت ہوگی رب تعالیٰ کا دیدار، اس جھوٹ کی وجہ سے تو اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو عمومی طور پر آج کل تو یہ جھوٹ نا ہمارے ہاں ایک آرٹ بن چکا، جو آدمی وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو بڑا سیاسی بندہ ہے جی، کہتے ہر بندے نے خوش رکھتا ہے جی، ہم اسے آج کل ایک فن سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قرآن نے اس میں کیا فیصلہ دیا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ہم اس پر اتراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وہ نا مجھے یہ سر بتا رہے تھے، کہتے ہیں میں ایک سیاسی آدمی کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، تو وہاں پر اس کے پاس حاجت مند ہے صبح 50-100 آدمی، اس نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ کہہ لا کے ہر بندے کو مطمئن کر کے بھیج دیا۔ بعد میں نے کہتے ہیں دسو جی لوگوں نے کیسا ٹاڑیا یہ اب اس کا ایک فن ہے، اس پہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں تو بڑا باکمال آدمی ہوں، ہر بندے کو میں نے بیوقوف بنا لیا۔ ارے بھائی پہلے تو وہ تیرے ذمہ لازم نہیں تھا، اب جو تو نے ان سے جھوٹ بولا یہ نقصان تو نے کس کا کیا؟ اپنا۔ ان کا تو وہ تو تیرے کہنے میں آ گئے، لیکن جب تو نے ان سے جھوٹ بولا ہے تو یہ سراسر تیری آخرت خراب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو معروم ہو گیا، لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ بیان فرمایا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، رب تعالیٰ نے فرمایا بت پرستی اور جھوٹ سے رک جاؤ، یعنی یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے دین اسلام میں جتنی یہ بت پرستی ہے، دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان فرمایا، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بھی اس حوالے سے بے شمار ہے، تو مجھے اور آپ کو خلاف واقعہ بات کہنے سے حتی الامکان رکنا چاہیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مثلا ایک قصہ کہانی بیان کرتے ہو، تم آتے ہو جناب میں لاہور گیا، رستے میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، تمہیں اس قصے کے یعنی سفر نامہ بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم بیان کرتے ہو، اگر تم اس میں خلاف واقعہ بیان کرتے ہو تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا، جبکہ اگر نہیں بیان کرتے تمہاری کوئی مجبوری نہیں۔ لیکن ہم یہ یعنی عمومی طور پر کوئی مثلا کہیں آنکھوں دیکھا حال جب بیان کرتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر یہ انسان کے اندر ایک ہوس کا جذبہ ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو شو اپ کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار کہ میں نے اس میں یوں کیا۔ آج کل کئی لوگ اپنی سوانے لکھتے ہیں، اس میں بھی وہ ان کا یہی وہ عنصر آگے آ جاتا ہے، تو وہ جھوٹ وغیرہ ملا کے جس میں کہیں ہماری کچھ پرسنالٹی اور ہماری شخصیت اس میں نمایاں ہو، خواہ اس کے اندر وہ ہوں یا نہ ہو۔ جھوٹی خوابیں بیان کرنے کا یہ بھی کچھ رواج سا بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جھوٹی خوابیں بیان کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا ناخنوں سے گانٹھیں لگاؤ اور پھر کھولو۔ یہ ناخن ایسی چیز ہے، اتنی سخت چیز ہے کہ اس میں گانٹھ نہیں لگ سکتی ہے، تو یہ بندوں کو اس قسم کے اس کے عذاب ہوں گے۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی مثلا اس نے خواب نہیں بھی دیکھا تو اس میں اس کا کوئی یعنی عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے۔ اگر وہ جھوٹ اپنے متعلق بیان کرتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، تو وہ صرف اور صرف اپنے ساتھ وہ زیادتی کر رہا، کسی کے ساتھ نہیں۔ مثلا یہی آدمی کہتا ہے جی مجھے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حالانکہ اسے نہیں ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے میرے متعلق جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس طرح کے ہم عمومی طور پر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح خلاف واقعہ، ہاں یہ تو اس میں ہو گیا۔ آپ جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹا وعدہ یہ بھی ہمارے ہاں مثلا اگر نہ ہم نے کسی سے کوئی بات کرنی اور ہمیں معلوم ہو کہ شاید ہم اس پہ 100% پورے نہیں اتر سکیں گے تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ یا میں کوشش کروں گا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں 100% شور شاٹ جناب یہ بالکل اسی طرح ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم وہ جھوٹا وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے ہم منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا، 3 باتیں ہیں جس میں وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ 4 والی بھی حدیث ہے، اس میں ایک آپ نے ارشاد فرمایا اذا وعد خلف اخلف، منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتا۔ اگر ہم کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں
تو اگر وہ یعنی بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے تو اس میں ہم انفارم کر سکتے ہیں، یا اگر ہمارے پہلے ہی دل میں کوئی کھوٹ خرابی ہوتی ہے تو ہم پہلے سے کہہ دیں یار یعنی وعدہ تو نہیں، کوشش کر لوں گا، نہ پہنچ سکا تو آپ اس میں مجھے معذور رکھیے گا۔ وہ پہلے سے ہم اس سے اپنا بچاؤ یا حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم نے وعدہ کر لیا تو پھر ہمارے لیے اس کا نبھانا وہ لازم ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک آپ کے وہ ذہنوں میں ہوگی، آپ نے کوئی کسی سے وعدہ فرمایا کہ یعنی اس نے کہا آپ ادھر ٹھہرے میں پیسے لے کے آتا ہوں، تو آپ ادھر رک گئے، وہ 3 دن تک وہ بندہ نہ آیا، آپ 3 دن تک وہاں کھڑے رہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے انہ کان صادق الوعد، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ یہ نبیوں کا کام ہے وعدہ کر کے اسے پورا کرنا، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ یہ تھوڑے سے یعنی اس مختصر سے وقت میں پھر اس کے بعد باطل اور معصیت والی گفتگو۔ باطل تو مطلب یہ ہے کہ مثلا خلاف واقعہ گفتگو ہوگی، اور معصیت جس میں جھوٹ، جس میں کسی گناہ کی آمیزش ہو، مثلا اس میں کوئی فوش کلامی اس کے اندر آ گئی ہے، یہ ساری معصیت اور گناہ کی گفتگو۔ اس میں پھر وہ کئی ساری اس کی قسم ہے، مثلا یہ گانے وغیرہ بولنے، فوش گفتگو کرنی، اپنی بیوی کے احوال کسی کو جا کر یہ بیان کرنے، ہے یہ واقعہ کے مطابق، لیکن اگر یہ کرو گے تو اس میں کون وہ بزرگوں کا نام ہے اللہ صلی علی سیدنا محمد وہ بارک وسلم، شاید ان کا نام ابراہیم ہے، وہ بیان فرماتے ہیں جو آدمی اس قسم کی گفتگو کرتا ہے قیامت کے دن اسے کتے کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اور لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں فوش گفتگو، اس وقت یہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے کلچر کا معدن ایک حصہ بن چکا۔ کتنے لوگ ہیں جب بھی بیٹھیں گے وہ کسی کنجری کی، کسی حرام پوز کی، کسی حرام وہ کاری کی وہ بات کریں گے اور بڑے مزے لے کر بیان کریں گے۔ اور یہ گانا یہ تو خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے بڑے عام ہو گیا، اور اور یہ بھی اسی زبان کی فتنوں میں سے ہے، زبان کی آفتوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ہیں جن کے منہ سے ٹوائلٹ نکل رہا ہے، گندگی نکل رہی ہے، اور وہ اتنی اس سے تکلیف اور بدبوداری ہے کہ جہنم میں جو دوسرے لوگ اپنے عذابوں میں مبتلا ہیں، اس بدبو کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے ان کے عذاب میں ایک اور عذاب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خدا ان کا ناز کرے، یہ کون سے لوگ ہیں کہ پہلے کیا ہمارا عذاب کم ہے کہ انہوں نے ہمارے عذاب کو اور بڑھا دیا۔ تو انہیں وہ پوچھا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو آپ کو عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانے گایا کرتے تھے اور فوش گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی اسی زبان سے انسان یہ بھی گناہ کرتا۔ اور پھر غیبت، یہ غیبت تو آج کل خدا تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو اسے تو گناہ سمجھے ہی نہیں نہ جاتا۔ جس طرح کہ وہ آتا ہے نا قرآن کریم میں کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور گوشت بڑا ہی لذیذ ہوتا، اور اس میں انسان جب شروع ہوتا ہے تو اس میں 1 2 3 پھر اس کے بعد برانچ، اس آگے برانچ، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اور خواتین میں یہ مردوں کی نسبت یہ زیادہ بیماری ہے، لیکن مردوں میں بھی کم نہیں ہے آج کل۔ یعنی بندے جہاں بیٹھیں گے کسی ایک کو موضوع سخن بنا لیں گے اور اس کی وہ بیک بائٹنگ شروع ہو جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستمع والمغتاب شریکان فی الاسم، غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں کے دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کون سی کوئی بات کی ہے، اگر تو سن کے راضی ہے تو پھر بھی تو اس میں برابر کا مجرم ہے۔ اور یہ گناہ بھی انسان اسی زبان سے کرتا ہے، بہتان تراشی کسی ایک پارسا کے متعلق جو اس کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، وہ یار بڑا حاجی بنیا فردو کے ہیں، کسی اور عورت کے متعلق ایسی بات کہہ دینا، کسی بندے کے متعلق بہتان لگانا، بہتان کی اسلام میں سزا 80 کوڑے ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اگر کوئی آدمی بہتان لگاتا ہے تو پھر اس پر وہ اپنے وہ دعویٰ کے ثبوت میں وہ گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اسے 80 کوڑے مارو۔ یہ سورہ نور میں اس پہ وعید باقاعدہ طور پہ رب تعالی نازل فرمائی۔ انسان کی عزت نفس ایک انسان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والی ہے۔
آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، او میری امت، الا ان دماءکم واموالکم وعرضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے میری امت، یاد رکھو کہ تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح کہ تمہارے لیے قابل احترام ہے آج حج کا دن، تمہارے لیے قابل احترام ہے مکہ مکرمہ، تمہارے لیے قابل احترام ہے یہ شہر حج، یعنی حج ذی الحج کا مہینہ جس طرح قابل احترام ہے۔ تو کیا ہم نے کسی بھائی کی عزت کو کعبے جتنا مقدس جانا؟ ارے بھائی، ہم تو اس میں اتنی پردہ دری کرتی ہیں اور اس بیچارے کو وہ اس حد تک ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ اگر کسی کے اندر کوئی قرار باقی عیب ہو بھی تو اس کے لیے بھی شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ اس پر پردہ پوشی کرو، نہ کہ اس کو مزید اچھالو۔ بخاری میں حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، من ساتر مسلمن ساتر اللہ یوم القیامہ۔ اگر کسی بندے نے اپنے بھائی کے کسی عیب پر پردہ پوشی کی، اس کو چھپایا، تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے بندہ ہو کر میری مخلوق پر پردہ پوشی کی تھی، میں تو اللہ ہوں۔ حضرت وہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، آپ ایک مرتبہ وہ کہیں تشریف لے گئے، وہ نماز استسقاء دعا کرنی تھی بادل کے لیے، تو آپ نے دعا فرمائی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری قوم میں ایک آدمی ہے اپنا چغل خور ہے، اسے کہو کہ ہم یعنی تمہارے اندر سے نکل جائے تو میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ بتا دے وہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر میں اگر اس کی چغلی کروں تو میں خود چغل خور ہو جاؤں۔ دیکھیں نا اس میں کتنی گہرائی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بھی تمہارے اندر ایک چغل خور ہے، وہ نکل جائے۔ تو اس نے کہا، یا اللہ اتنے عرصے سے تیرا اور میرا یہ معاملہ تھا اور تو نے آج تک میرا راز فاش نہیں کیا، یا اللہ آج اگر پردہ پوشی کر لے، مجھے اتنے ہزار بنی اسرائیلیوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، تو یا اللہ میں سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا۔ اب اس نے ادھر بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ اللہ سے وہ اپنا وہ سچا وعدہ کر لیا، توبہ کر لی، رب تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی، یا اللہ بندہ تو کوئی گیا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری اور اس کی صلح ہو گئی ہے، اس نے سچی توبہ کر لی۔ اگر کر لے نا بندہ تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا۔ اور یہ جو کچھ ہمارے ہاں یہ فرشتے ہیں وہ سب کچھ یہ لکھتے رہتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ یہ تم بولتے ہو ہمارے لکھنے والے محافظ نگران وہ بالکل تیار ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس میں تمسخر، اور خاص طور پر یہ تمسخر میں تو یہ ہوتا ہے کہ صرف ہنسی مذاق کے لیے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق کے لیے کسی ایک بھائی کی عزت اچھالی جاتی ہے، یا وہ جھوٹی بات کہی جاتی ہے، جس طرح کے یہ بھانڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں آج کل وہ تھوڑے جو ماڈرن بھانڈ ہوتے ہیں وہ ٹی وی میں جو آتے ہیں انہیں کہتے ہیں مزاحیہ اداکار، یہ سارا کا سارا اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور وہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں خوش کرتی ہیں اپنی گفتگو سے دنیا کی زندگی میں، حالانکہ وہ بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں اور بڑے وہ ضدی ہوتے ہیں، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ گناہ سے تو ان کی عزت آ کر انہیں پکڑ لیتی ہے۔ مجھے یہ بندہ نصیحت کرتا ہے، عالم ہوگا تو وہ کہے گا جناب میں تو بخاری پڑھتا ہوں، میں تو قرآن سارا مجھے ترجمہ میں آتا ہے، میں تو اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، دیکھو جی یہ مجھے نصیحت کرتا ہے، میں اتنے سٹیٹس کا آدمی ہوں، میں اتنی وہ کیلیبر کا آدمی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ عزت اسے انسان کو آ کر پکڑ لیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے ہماری یہ بھی نصیحت قبول نہ کرنے کی یہ بیماری بھی ہماری رب تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے کہ اس وجہ سے بھی انسان بعض اوقات نصیحت قبول نہیں کرتا۔ یہ تمسخر کرنا، یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومنوں کسی مومن مرد کا تمسخر نہ کرو، اس سے مذاق نہ کرو۔ ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا تم مذاق کر رہے ہو یہ تمہاری نسبت زیادہ باعزت اور زیادہ محترم ہو، اور کوئی عورت کسی عورت سے مذاق نہ کرے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ محترم ہو۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک بی بی آگئی، اس کا قد چھوٹا تھا، میں نے اس کے متعلق وہ عرض کر دی، یعنی اشارے سے بھی زبان سے، وہ ٹھنگنی سی، ٹھنگنی اس یعنی کم یعنی چھوٹے قد والے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد، عائشہ یہ جو تو نے بات کی ہے نا، اگر یہ سمندروں میں ڈالی جائے تو سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی اس تیری چھوٹی سی بات میں اتنی کڑواہٹ ہے، یہ خلاف یعنی جو تو نے اس کے متعلق یہ بات کی ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اکثر بیشتر ہم یہ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اور اسے بھی یقین جانے سے ہم یہ فن سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ فن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ببال ہے۔ پھر اس کے یعنی اس کے ساتھ مزاح یعنی جائز حد تک، جس میں وہ یعنی خلاف واقعہ بات بھی نہ ہو اور سچی بات ہو، اور اس میں زیادہ قہقہ لگا کر ہنسنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل مسلمانوں کو خشک نہیں بنا دیا، ہلکا پھلکا مزاح کرنا آپ نے اسے پسند فرمایا، بلکہ آپ کبھی کبھی فرما بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دن غالباً حضرت مصعب سے ارشاد فرمایا، وہ ان کی آنکھ خراب تھی تو وہ کھجوریں آ گئیں، وہ سارے صحابہ کو آپ نے دعوت دی، سب کھانے لگ گئے، تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ او مصعب تو کھجوریں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس ڈاڑھ سے کھا رہا ہوں، حالانکہ ظاہری طور پر آنکھ سے تو نہیں نہ کھانا تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری یہ آنکھ خراب ہے، میں دوسری طرف کی ڈاڑھ سے کھا رہا ہوں، تو آپ اس سے بھی آپ وہ معزوز ہوئے۔ اس طرح کا ہلکا پھلکا مزاح ہوتا تھا جس میں جسم کے اندر ایک انبساط تو ہو جاتا، لیکن وہ زیادہ قہقہ لگا کر ہنسنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ یعنی اس قسم کا مزاح کرنا یہ جائز ہے جس میں قہقے نہ ہو، بلند آواز سے ہنسنا نہ ہو۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلند آواز سے ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، وہ حدیث اگلے دن آپ نے وہ سماعت فرمائی۔ ایک وہ صحابی تھے ضحاک بن سفیان، وہ یعنی صورت ان کی اچھی نہیں تھی، بد صورت تھے، اور ان کی 2 بیویاں تھیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اکثر بیشتر کوئی مزاح کی صورت وہ ہوتی اور آپ کو آ کر وہ خوش وغیرہ کیا کرتے۔ ایک دن وہ آئے اور ابھی بھی یہ پردے وغیرہ کے احکام نہیں نازل ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صورتن بھی بہت ہی اچھی تھیں اور سیرتن بھی بہت اچھی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑا پیار فرماتے تھے۔ وہ اگلے دن وہ حدیث میں وہ میں نے ان کا کچھ تذکرہ کیا، تو ایک دن وہ تشریف لائے اور جان بوجھ کر انہوں نے ایسی بات کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی عائشہ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر کہیں تو میں اسے طلاق دے دوں اور آپ اسے نکاح فرما لیں۔ تو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تو زیادہ خوبصورت ہے یا وہ تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے؟ وہ کہتا ہے میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مسکرائے، آپ نے اس سے وہ لطف لیا۔ تو اس طرح کا مزاح سرکار کی بارگاہ میں چلتا تھا، لیکن اس میں کسی کی تذلیل نہیں ہوتی تھی۔ اگر اس طرح کا ہمارے گھروں میں ماحول ہو جائے تو اس حد تک اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے، لیکن خلاف واقعہ باتیں کہنا اور اس میں وہ کسی کی یعنی وہ عصمت دری کرنا یا کسی کی عزت کو اچھالنا یا پامال کرنا، یہ اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں آج کل وہ ایت اسی زمرے کے یعنی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، بعض لوگ یہ ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ ٹو سے مراد یہ سوء ظن یا لوگوں کے اندر کے احوال بغیر ضرورت کے جاننا۔ ایک تو ہے نا وہ محکمہ NCID جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے خفیہ حالات کو جاننا۔ کچھ یہ ہوتے ہیں کہ ہر گھر میں فلاں گھر میں کوئی کدھر گیا، کوئی اس میں لڑائی ہوئی یا اس میں کون آیا، اس نے کیا پکایا، تو پھر نہ بعد میں یہ بات بڑے فخر سے ہو جناب سن تے پورے محلے پتہ ہے کہ فلانے کا آج کی پکیا ہے۔ یہ بھلا کوئی معلومات رکھنے والی بات ہے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اگر مٹر نہیں ہے تو وہ گوبھی پکی ہوگی۔ تو کسی کے گھر میں کی ایسی خبروں کے متعلق جاننا، اور ہر بندہ اسی طرح کی وہ باتیں کرتا ہے، ہر گھر میں ایک جیسے احوال ہیں۔ اب کسی کے متعلق ایسی باتیں رب تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے ایمان والو گمان کرنے سے بلکہ بدگمانی کرنے سے بچو، گمان کرنے سے بچو، کئی سارے گمان ایسے ہیں جو گناہ، اور تجسس مت کرو، لوگوں کے عیوب تلاش مت کرو۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس کے اندر تو جو صورتحال ہے وہ ہے، اگر ہم اس طرح کریں گے تو اس میں نقصان سراسر ہمارا۔ اور اس میں یعنی یہ اس کی اب اس میں تھوڑا سا اس زمرے میں بھی آتے ہیں
کہ جائز گفتگو اگر ہم نے کرنی ہو تو اس میں بھی یعنی اپنا اگر اس میں وہ خیر کا پہلو نہیں ہے لیکن وہ جائز گفتگو ہے تو اس سے بھی بندے کو اجتناب ہی کرنا چاہیے. اس سے بھی جائز گفتگو سے بھی اگر اس کی ضرورت نہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے کسی سے کوئی بات نہیں پوچھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کا صحبت کا تعلق تھا. یہ آج لقمان جتنی یہ گریک لوگ ہیں نا یونانی مثلا سقراط بقراط ارسطو افلاطون وغیرہ یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کے خوشہ چین ہیں. جتنی یہ یونانی حکمت ہے نا فلاسفی ہے پرانی سائنس کہہ لیں طب کہہ لیں یہ سارے کے سارے حضرت لقمان علیہ السلام کے انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں. آپ ان کا جو ہیڈ ہے نا وہ میں نے اس کے متعلق پڑھا کہ وہ حضرت لقمان علیہ السلام سے وہ استفادہ کرتا تھا. اور حضرت لقمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے صحابی تھے. ہر علم کا اصل منبع اللہ کا نبی ہوتا. بات یہ کہنا چاہتا ہوں ہر علم آج کہتے ہیں نا جی ایک اسلامی علوم ہے انبیاء کے دیے ہوئے وہی کے وہ حاصل کردہ اور دوسرے یہ یونانیوں کے ہیں ان کا فلسفہ ہے. یونانیوں کا فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی نبیوں کا ہے انڈائریکٹ لیکن وہ اس اپنے سورس کو یا اس ذریعے کو روٹ کو بیان نہیں کرتے ہیں. حقیقتاً رب تعالیٰ نے ہر نبی کا منبع ہر علم کا محبت یا اس کا منبع یا مرکز اپنے نبیوں کو بنایا. یہ بھی سارے کے سارے انبیاء کے علوم ہیں لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تو اپنے علم کی وہ جو اصل روٹ ہے اسے بھی بیان کرنا چھوڑ دیا کہ یہ علوم ہم تک کیسے آئے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلمان فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے. آج اگر ایک آدمی محدث ہے یا ایک مفسر ہے یا ایک قاری ہے یا عالم ہے تو وہ فخر کے ساتھ بیان کرے گا کہ میرا علم کا یہ رابطہ نبی علیہ السلام کے ساتھ 30 واسطوں سے ہے 20 واسطوں سے ہے. ایک مسلمان اپنے محسن کا احسان مند ہوتا لیکن یہ بے ایمان لوگ اپنے محسن کا ذکر کرنا اپنے لیے حد تک سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ لوہے کا لباس بنا رہے تھے. تو انہیں دل میں خیال آیا یار پوچھنا چاہیے لیکن کہتے ہیں مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو ہر ضرورت بے ضرورت ہر بات پوچھتے رہتے ہیں مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے نہ پوچھا. چند دن گزرے وہ لباس تیار ہو گیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا پہن کے نا آپ نے ارشاد فرمایا یہ لباس ہے جسے جنگوں میں پہنا جاتا ہے. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا واقعی خاموشی بہت بڑی حکمت ہے. جو چیز انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اسے بغیر زبان کا استعمال کیے بھی رب تعالیٰ وہ علم عطا فرما ہی دیتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. ایک آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو نہیں کرتا. پھر آپ نے خاموشی کے متعلق خصوصی طور پر ارشاد فرمایا من سامتا نجا. جس آدمی نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. نجات اسی میں ہے کہ ہم جائز گفتگو سے بھی حتی الامکان گریز کریں. اگر کہیں گفتگو کرنی پڑ جائے تو وہ ضرورت کے مطابق کریں. اور وہ جتنے ایسی وہ گفتگویں ہیں ہاں لعنت کرنا یہ بات یہ اس میں ایک بھول گیا. ہمارے ہاں آج کل عام ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں پر اور لعنت کرو جی ہوں دیتے چھوڑو جی پر لعنت کرو جی ہوں دیتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کسی پر لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق نہیں تو وہ لعنت تجھ پر آ کر پڑے گی. لیکن ہم عمومی طور پر سرکار ایک سفر میں جا رہے تھے ایک بی بی نے اپنے جانور کو لعنت کی. جس طرح کے ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوچوان ہوتے ہیں یا یہ ریڑی بان ہوتے ہیں وہ اپنے گدوں کو وہ بڑے بڑے وہ غلیظ وہ گالیاں دیتے ہیں. اس نے اپنی اس اونٹ کو لعنت کی. آپ نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کو اب آزاد کر دے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گیا. یہ لعنت پہلے اس کی طرف گئی اور وہ مستحق نہیں تھا. پھر یہ آسمان کی طرف گئی اور آسمان کے دروازے بند تھے. اب وہ لعنت یہ اونٹ یہ اب وہ رب تعالیٰ کے وہ اس میں یعنی غضب میں آ گیا. یہ رحمت سے محروم ہو گیا. آپ نے وہ اس سے اونٹ وہ آزاد کروا دیا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا. یہ جو ہم مثلا آپ یہ گالیاں ہوتی ہیں نا گالیاں جو ہم دیتے ہیں گالی اگر کسی کو دیں تو وہ اگر وہ بندہ اس کا مستحق نہ ہو تو بندہ خود وہ گالی اسے آ کر لگتی ہے. وہ سارے کا سارا وہ بندہ مستحق ہو جاتا یعنی اسے وہ آ کر لگتی ہے.
اور اسی طرح یہ ہم اکثر و بیشتر اپنے بھائیوں کو، جانوروں کو، بلکہ بے جان چیزوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے، وہ زمانے دیجیے اینج کرو جی، کہتے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کون اللہ کو گالی دے سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے یہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، زمانہ تو میں ہوں، زمانے کو گالی دینا یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور کسی کو اگر گالیاں دیتے ہیں، آپ کسی کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا، اور وہ بدلے میں آپ کے والد کو یا آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو خود گالی دی ہے۔ ایک اور بات جو عمومی طور پر یعنی میں نے جس کا بہت زیادہ مشاہدہ کیا، اور یہ بہت بڑی یہ لعنت ہے جس میں ہم لوگ گرفتار ہیں، کسی بندے نے کسی کے چند پیسے مار لیے، 1000 2000 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کروڑ روپیہ، اسے کہتے ہیں چھوڑ دو جی وہ تو ہے ہی بے ایمان ہے۔ اب وہ کافر ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف میں اگر تو کسی ایک مسلمان کو کافر کہتا ہے، وہ کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جائے گا، یا تو جسے کہا وہ واقعتاً کافر ہے تو وہی کافر ہے، اگر نہیں تو تو نے ایک مسلمان کے اسلام کا انکار کر کے خود تو نے کفر کیا، وہ کفر تیری طرف لوٹ آئے گا۔ میرے بھائی یہ پیسے نہ دینا، کسی کا حق غصب کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی کسی آدمی کو کہتے بے ایمان ہے، اس نے میرا حق مارا، حالانکہ پتہ نہیں تو نے کتنے لوگوں کو مارا ہوگا، اگر تو نے ایسا کیا تو تو نے در حقیقت اپنے آپ کو بے ایمان کہا۔ کسی کو بے ایمان کہنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور وہ نا ایک اور گل یہ ہوندی ہے کہ مثلا یورپ دے وچ یعنی لوگ جاندے نا جی، تو اتنے یعنی لوگ ظاہری طور تے آنیسٹ ہی ہے، یعنی جھوٹے لوگ نے، انہوں نے پتہ ہے کہ ساڈی آئی ساری دنیا اگر اسی نے خیانت کران دے تو اندر وچ ساڈا نظام زندگی نہیں چل سکتا، تو انہوں دی آنیسٹی ہے ظاہری طور تے، وہ نا ساڈے وہ جی بڑے ایماندار نے۔ ایمان کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مننا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی شہادت، رسالت دی کہ آپ دی ابدیت دی دیڑ، اگر وہ ایماندار ہیں تو پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ پھر کافر کون ہے؟ یہ ایسی ہم گفتگو کرتے ہیں، یعنی کسی کافر کو مسلمان یا مومن کہنا یہ بھی کفر ہے۔ ایک بندہ ہے وہ مرزائی کو کہتا ہے جناب ہے جو بڑا مومن ہے، بڑا ایماندار ہے، یہ کفر ہے۔ جس بندے کے متعلق شور شاٹ ہو یہ بندہ کافر ہے، اسے کہنا یہ ایماندار ہے، یہ کفر ہے۔ اور ایک مومن کو کافر کہنا یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ عمومی طور پر ہم ایسے جملے بولتے ہیں، ہم اگر اس کے اندر خیانت ہے تو اسے خائن کہیں گے، اگر وہ وعدہ خلاف ہے تو اسے وعدہ خلاف کہنا چاہیے۔ یہ ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنا اگر ایسا کریں گے تو یہ سراسر ہمارے لیے وبال اور ہلاکت ہوگی، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں کچھ اس کی ذیلی باتیں وغیرہ آتی ہیں، اس میں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ کوشش کرنی چاہیے۔ وہ رات میں نے وہ بات کی آپ سے اگلے دن، وہ یعنی ریم میں وہ خوراک ملنے کے حوالے سے، شاید یہ صبح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں سارے نہ انہوں نے سنا، تو در حقیقت یہ زبان رب تعالی نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کی ہے، اپنے کلام کی تلاوت کے لیے پیدا کی ہے، آخرت کی یعنی وہ یاد دہانی کے لیے، تسبیح تحلیل کے لیے، استغفار کے لیے۔ اور یہ جو ہمیں اس بقیہ گفتگو کی اجازت دی گئی، یہ صرف اور صرف ایک اضافی ہمارے لیے کنسیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ ہم یا دوسرے لفظوں میں ہمارے لیے ایک امتحان ہے، نعمت بھی ہے اور امتحان بھی ہے۔ لیکن اصل اس کی غرض جو ہے علماء نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی یعنی پیدا کرنے کی جو غرض ہے وہ تسبیحات، تحلیلات، قرآن کریم اور کلام الہیہ کی تلاوت وغیرہ، مجھے اور آپ کو اپنے اس آلے کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے اندر یہ جو ہوس ہوتی ہے ایسے گناہوں کی، اس میں یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کسی بندے کو کسی وقت نقاہت ہو نا، کمزوری ہوئے، تو بندہ آکے نا وہ یعنی کوئی آ کر دوست آ کر گفتگو کرتا ہے، وہ یار بولیا نہیں جاندہ چھاڑ پرا پھر گل کران دے، کہتے ہیں نا یہ روزہ اس لیے آپ کو دیا گیا کہ آپ کے اندر جسم میں اتنی نقاہت آئے، نفس اتنا مرعوب ہو جائے، دب جائے کہ گناہ کرنا اس وقت آپ کی قوت میں نہ رہے۔ لیکن ہم تو صبح اتنی سحری کرتے ہیں، شام کو اتنی افطاری کرتے ہیں،
وہ جس طرح میں نے اگلے دن کہا کہ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا، اب اس میں بجائے ہمارے اندر وہ کمزوری آنے کی ہمارے اندر تو قوت آتی ہے اور ہم گناہ کے لیے وہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں۔ وہ یعنی ہماری یہ جو تھوڑی سی جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھوک لگتی ہے نا، ہمارے اندر وہ گناہ کا اشتہا وہ بڑھاتی ہے، گناہ کی شہوت اور بڑھتی ہے۔ وہ حکیم صاحب نا وہ ان کے پاس گیا تو میں نے یہی بات کی، کہنے لگے بھی یہ بٹیریاں نے جڑے نوکی نے جی بھوکا بٹیرا ہوئے تو بہت لڑتا ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی چیز یہ تو کمزوری آتی ہے، اس سے تو انسان گناہ کے لیے اور طاقتور ہو جاتا۔ وہ جو مقصود ہے ہمارے اندر ایسی کمزوری پیدا کرنا کہ اس میں نفس اتنا دب جائے اور روحانی قوتیں اتنی وہ طاقت میں آ جائیں کہ انسان وہ گناہ کچھ دیر کے لیے وہ چھوڑ دے اور پرماننٹ وہ اپنی خوراک، اپنی گفتگو اور اپنا سونا کم کرے۔ اچھا، زیادہ سونے سے بھی یہ شہوتیں بڑھتی ہیں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے کسی بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جس بندے میں یہ تین باتیں ہوں، کم کھاتا ہو، کم بولتا ہو اور کم سوتا ہو، اسے رب تعالیٰ مقام ابدال پہ فائز کر دے گا۔ لیکن ہمارے اندر نہیں ہے، سوتے ہیں تو 8 گھنٹے 12 گھنٹے، بلکہ کئی ایسے بندے ہیں آندن جی کھا پی کے ترے دیہڑے بھی اسی سو سکنے ہیں۔ تو اور کھانے پہ آئیں تو وہ کہیں گے جناب اسی تھے 5 کلو ایک ٹائم میں گوشت کھا سکنے۔ تو میں نے ایک دن کسی دوست سے کہا، میں نے کہا پھر تو ہماری بھینس آپ سے زیادہ وہ مقابلہ اگر کرے تو وہ بڑھ جائے گی، وہ 2 من کھا جاتی ہے ایک وقت میں۔ یہ کوئی بلا جانوروں والی، اور یہ یعنی یہ شہوت ہے۔ آپ نے جانوروں کو شاید شہوت کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس میں ایک انسان کی نسبت پتہ نہیں کتنی زیادہ قوت ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا یہ چڑا اور چڑیا ہوتی ہے نا، اگر آپ اسے دیکھ لیں تو اس کے اندر کتنی شہوت ہوتی ہے۔ کبوتر اور مرغے کو دیکھ لیں، وہ کتنی مرغیوں کو روزانہ، اگر یہ وجہ افتخار ہے تو یہ تو جانوروں میں تم سے زیادہ۔ ارے بھائی تو انسان ہے، رب تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، اپنا رب تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا، یہ تو صرف ضرورت کے لیے تیرے اندر یہ صفات رکھی ہیں، وگرنہ یہ مقصود نہیں ہے تیرا۔ مقصود یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنے، اس کی اخلاق کو اپنائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ کی عادات کو اپناؤ۔ اللہ رزق دیتا ہے، تم لوگوں کو رزق دینے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے، تم پردہ پوشی کرنے والے بنو۔ اللہ تعالیٰ مخلوقوں ناداروں کی اعانت کرتا ہے، تم وہ کرنے والے بنو۔ ہمارے اندر وہ صفات ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ہمارے اندر یہ جانوروں والی صفات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک میں صلاۃ السلام کی کثرت کریں، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ جو اعتکاف والے بھائی ہیں وہ نماز جمعہ 12 بجے سے پہلے تقریباً یہاں پر نمازی لوگ جمعہ کے دن آ جاتے ہیں، اس سے پہلے آپ وہ یعنی 7 بجے یعنی نماز اشراق کے بعد آپ تھوڑا آرام بھی فرما لیں، صلاۃ السلام ضرور پڑھیں۔ جمعہ کے دن اس کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ اور پھر اس کے بعد 11 بجے غسل نہیں کرنا، سوائے اس کے جس پر غسل فرض ہو جائے۔ وضو کرنے جائیں تو صابن کے ساتھ آپ وہ چہرہ وغیرہ دھو سکتے ہیں، تیل استعمال کر سکتے ہیں، اگر کنگھی کرنی ہے تو نیچے کو کپڑا رکھ لیں، بال وغیرہ مسجد کے حدود میں نہیں گریں، کپڑے آپ چینج کر سکتے ہیں، وہ جس طرح کہ میں نے اس کے متعلق، اور یہ بسترے وغیرہ یہ سارے کے سارے کسی ایک کونے میں ادھر اور ادھر وہ اپنے محفوظ کر لیں۔ اور نماز جمعہ کے لیے یعنی آج سے اگر ہو سکے تو نماز تسبیح پڑھیں۔ نماز تسبیح جمعے کے یعنی ہفتے کے بعد، یہ سرکار کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر ہو سکے تو ہفتے کے بعد نماز تسبیح پڑھو۔ نماز تسبیح وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا باجماعت، اس کا بھی بڑا فائدہ ہے، لیکن اصل نماز تسبیح میں یہ ہے کہ نماز اکیلے بندہ پڑھے، اکیلے نماز تسبیح پڑھو۔ ابھی یعنی نا ٹائم نہیں ہوا، تقریباً 6:35 کے بعد آپ یہ نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تسبیح پڑھو اور قرآن کریم کی تلاوت، یعنی ان لمحات کو صرف 3-4 دن ہے۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اعتکاف کرتا ہے نا، جڑا تسی 10 روزہ اعتکاف کر رہے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں دی قبولیت تو اللہ کو ہے نا، یعنی کی پتہ ہے ساڈے کول بکندی قبولیت، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بڑی وڈی گل ہے کہ اللہ دے گھر مہمان ہونا، اتنا بڑا ثواب۔ اور جس آدمی سے یہ 10 روزہ اعتکاف نہیں ہو سکے، اگر وہ آج کر لے گا، یعنی آج ہے نا 26واں روزہ ہے، رات 27ویں رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ 3 دن کا اعتکاف کرے گا، یعنی 26 رمضان یہ نماز مغرب تو پہلا مسجد چاہ جائے گا، رب تعالیٰ اس دے تے جہنم دے درمیان 2 اتنی وڈیاں خندقاں
فاصلے پیدا کرے دا کہ ایک خندق دی چوڑائی زمین تو لے کے آسمان تک ہے، یعنی 3 روزہ اعتکاف جڑے ان دی بھی اہمیت ہے وے اندے وچ اگر تسی کرنا چاہتے ہو تے یعنی تہن حالات اجازت دیندے فرائض اگر تواڈے ذمے ایسے نہیں کہ تواڈے او زیادہ ضروری ہے تے پھر بھی نفلی کام ہے اندے تو پھر جڑا ہے نا اگر تہن حالات اجازت دیندے نے گھروں بھی اجازت ہے والدین اگر ہیں تو انہاں دی اجازت ہے تے پھر تسی اعتکاف کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ جی ہاں جی، خواتین واسطے چونکہ ساڈے یہاں روٹین ہے کہ وہ ساریاں مسجداں دے وچ نماز تسبیح واسطے خصوصی طور تے اعلانات ہوندے نے، وہ ساڈے یہاں اتنے کچھ بچیاں نے جڑیاں اپنا ادارہ فاطمہ الزہرا دیاں پڑھیاں وہ بعض خطاب کر لیندیاں، ان دے وچ وہ 1-2 معلمات نے وہ آ کے کچھ انہوں نے بعض و نصیحت کرن دیاں اور انہوں دے کچھ سوالات دے جوابات ڈائریکٹ خواتین ہی انہوں ڈیل کر رہن دیاں۔ ان دے واسطے اگر یعنی جڑے لوگ گھراں جاندے نے ان دیاں بہناں یا محلے دیاں خواتین آنٹیاں وغیرہ اگر وہ ان دلچسپی لین تو انہوں نے اطلاع کر دیو، ویسے اگے پتہ بھی ہے